بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم قابل عزت احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے نماز جمعہ کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کسرہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی جس ماہ مقدس کی بابرکت اور باسعادت گھڑیوں سے میں اور آپ بہرہ ہو رہے ہیں، ماہ شعبان المعظم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے فضائل و مراتب کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے۔ آپ اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، تو اس ماہ مقدس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ یہ بہانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف مواقع عطا فرماتے ہیں۔ مختلف بہانوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کی طرف بلاتے ہیں کہ وہ مختلف مواقع پر میری بارگاہ میں حاضر ہو، مجھے پکاریں، مجھے یاد کریں، میرا ذکر کریں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے بخشش اور مغفرت رقم کر دیتا ہے۔ ان میں ایک شعبان المعظم کی مبارک گھڑیاں بھی ہیں اور آنے والی شب برات بھی ہے اس میں شامل، کہ جس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے پالوں کے برابر امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے اور نامہ اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ شعبان کی مقدس گھڑیاں ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک شعبان میں عمرہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرے شعبان میں عمرہ کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کا شوق ہے کہ وہ ہر سال عمرہ کریں۔ تو شعبان اور معظم عمرہ کرنے کا بھی موسم ہے۔ فرمایا کہ ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان کے درمیان جتنے اس کے زندگی کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو عمرہ کرنے کی اہمیت فضیلت ہے شعبان میں۔ اور رہی یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہر سال نہیں عمرہ کر سکتا، صرف شعبان میں ایک ہی مرتبہ عمرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان میں عمرہ کرے، اس لیے کہ جس نے شعبان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا۔ تو عزیز دوستو، یہ شعبان میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، لیکن تصویر کا ذرا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان احادیث روایات کا کچھ کاروباری لوگ، کچھ ایجنٹ اور کچھ جو ہے وہ ایئر لائن کی کمپنیاں، وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ مسلمان جو مذہب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اپنے نبی کی فرامین سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے شعبان میں عمرہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے وہ ریٹ جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے دوسری طرف گھناؤنا فعل بھی شامل ہو جاتا ہے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو رزق کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ راتوں رات امیر بننے کی، دولت مند بننے کی جو کوشش ہے، یہ جہاں پر جو ہے اس کی دنیاوی کامیابی کا سبب بنتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخروی ہلاکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کیا کرتے اور تسبیح و تحلیل کیا کرتے، ذکر و اذکار کی ترغیب دیا کرتے۔ ویسے تو ہر وقت ہمیں ذکر میں محو رہنا چاہیے، لمحہ بھر کے لیے ہماری زبان ذکر خداوندی سے خالی نہ ہو، لیکن جو شعبان اور معظم کے لمحے ہیں، ان میں گاہے بگاہے خدا کو منانے کے مختلف بہانے ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ زبان پر ذکر چلتا رہے، تسبیح و استغفار چلتی رہے، توبہ اور معافی کے کلمات چلتے رہے۔ نبی ہو کر اگر ان کو توبہ کی ضرورت ہے، اگر ان کو گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ ان کو ترغیب دلاتا ہے، تو ان کے ذریعے سے اللہ میرے اور آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، میری بارگاہ میں جب تم معافی مانگتے ہو تو میں تمہارا رب تم سے خوش ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے مختلف بہانوں میں سے ایک بہانہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگنا بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، اور وہ خطا بھی اجتہاد امت کے لیے تھی، تعلیم امت کے لیے تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب مت جائیے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ جب جنت میں داخل ہوئے تو شیطان نے ایسا بہکایا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام دونوں شیطان کی لغزش میں آ گئے اور وہ درخت کے قریب چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا اس ایک خطا کی بنا پر۔ انسان کے خمیر کے اندر غلطی کرنا اور خطا کرنا تب سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ خطائیں تو انسانوں سے سرزد ہوں گی، لیکن کیا خطا کر کے اس کو ایسے ہی لے کر پھرتا رہے؟ نہیں، بلکہ خطائیں سرزد ہوتی ہیں تو پھر اس پر اللہ نے طریقہ بھی عطا فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگ لی جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے۔ اے انسان، تو خطاؤں کا پتلا ہے، تو ابن آدم ہے، خطا کرنا تیری سرشت میں شامل ہے، لیکن معاف کرنا میری سرشت میں شامل ہے۔ اگر خطا کرنا تیری عادت ہے تو پھر میرے گناہوں کو معاف کرنا یہ میری عادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو پلٹ کر میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تو میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز چکا تو صحیح، تو آ کر میری بارگاہ میں ذرا گڑ گڑا تو صحیح، میری دہلیز پر گر جا، میرے دروازے کو کھٹکھٹا اور یہاں آ کر معافی مانگ، جیسے میرے آدم نے معافی مانگی۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام معافی مانگتے، 300 سال تک، 900 سال ٹوٹل زندگی، اس میں سے 300 سال مسلسل بارگاہ خداوندی میں آہو بکا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، آہو زاری کرتے رہے، اے پروردگار عالم میری خطاؤں کو معاف کر۔ وہ معافی کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار عالم خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ظلم ہم سے ہوا ہے، غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، فاغفر لنا، ہمیں تو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو پھر لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں، نقصان پانے والوں میں ہو جائیں۔ کون سی دہلیز ہے جو تجھے چھوڑ کر ہم جائیں، کس دروازے کو جا کر کھٹکھٹائیں؟ آج تو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوا ہے، کس کی دہلیز پر جا کر گر جائے اور کس سے جا کر مدد مانگے؟ آخر کون ہے تیرے سوا جو ہمارا سہارا بنے گا؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کا تو ہی تو سہارا بنا، تو ہی تو گرتے ہوئے کو تھامنے والا ہے۔ اے بارگاہ خداوندی میں فریاد کرنے والے انسان، یاد رکھ کہ جب انسان اس کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر گر جاتا ہے تو وہ پروردگار عالم وعدہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے مجھ سے دور رکھا ہے، کیوں تو مجھ سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ آ میری بارگاہ میں آ کر جھک جا، میں ہی تیرا خالق و مالک ہوں، میں ہی تیرا رازق ہوں، میں ہی تیرا پروردگار ہوں۔ تو
تو سارے سہارے وہ عطا کرتا ہے، ساری مصیبتیں وہ دور کرتا ہے، مشکلات وہ دور کرتا ہے، مصائب و آلام کو وہ دور کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے 300 سال تک دعا کرتے رہے، مغفرت بخشش مانگتے رہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر اللہ نے وہ کلمات سکھائے کہ اے آدم ایسے میری بارگاہ میں مانگو، ایسے مانگو۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ظلم ہم نے کیا، ہمیں تو معاف کر دے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ پھر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے ساری رحمتیں اپنے آدم پر نچھاور کر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ طریقہ ابن آدم کو سکھایا، اولاد آدم کو سکھایا کہ جب تم راستے سے بھٹک جاؤ، جب تم اس کو بھول جاؤ تو پھر پلٹ کر آؤ اس کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگو۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم تجھے بھول گئے، ایسا بھی نہیں۔ اے اللہ ٹھیک ہے کہ ہم روزگار زندگی میں اور تلاش معاش کی خاطر انسان ہے، لغزشوں میں خطاؤں میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تجھے بھول گئے۔ ہم آتے ہیں تو دیکھ تیری ہی بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے سوا کون ہے جو تجھے چھوڑ کر اپنائے جانے کے لائق ہو۔ تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، رب اغفر، آپ کہیے اپنی زبان اقدس سے، رب اغفر، اے پروردگار عالم میری بخشش و مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت خیر الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو یہ دعا سکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی۔ تو عزیز دوستو، یہ معافی کا موسم ہے، یہ بخشش اور مغفرت کا موسم ہے، یہ وہ بہانے تلاش کرنے کا موسم ہے۔ تو اس لیے یہ موسم شروع ہو چکا ہے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، فروٹ کا، سبزیوں کے موسم ہوتے ہیں، تو ایسے ہی خدا کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت ہی کھلے ہیں اپنے بندوں کے لیے، لیکن یہ موسم کچھ خاص موسم ہوتے ہیں۔ کبھی رمضان کا موسم آتا ہے، کبھی شعبان کا موسم آتا ہے، کبھی جمعے کا دن آتا ہے، کبھی شب جمعہ آتی ہے۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ ہر صورت میں دعا قبول کرتا ہے۔ وہ طریقے بتائے گئے ہیں خدا کو راضی کرنے کے کہ خدا کیسے راضی ہوتا ہے۔ دیکھو نا کہ ایک بچہ اگر خاموش رہے گا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جو تھوڑا بہت بولنا سیکھ لیتا ہے، چلنا سیکھ لیتا ہے، تو ماں باپ کو احساس ضرور ہوتا ہے، احساس ضرور ہوتا ہے اس کی ضروریات کا، وہ حد المقدور اس کی پوری کرتے ہیں اس کی خواہش کے مطابق۔ لیکن جب بچہ ماں کا پلو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی ضد کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ماں کی ممتا کیسے جوش میں آتی ہے اور اس کی خواہش کو فوراً پورا کیا جاتا ہے۔ بس یہی آپ سملرلی یہ تصور لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیے، اور حدیث کے الفاظ سنیے آپ، کتنے خوبصورت ہیں اور دل میں گھر کر جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی اور دعا کی ترغیب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم دعا کرو تو اصرار کرو، اصرار کرو، ضد کرو، گر جاؤ، وجد میں آ جاؤ، ترنگ میں آ جاؤ کہ اللہ لے کر اٹھنا ہے تیری بارگاہ سے، اور اتنے یقین کے ساتھ، اتنے تیقن اور توکل کے ساتھ کہ جیسے 100% آپ کو وہ چیز مل جا رہی ہے۔ تو ایسے اصرار کے ساتھ مانگو، اور پھر آپ نے ترغیب دلائی کہ اس میں رغبت اختیار کرو، دعا میں شوق اختیار کرو، محبت اختیار کرو، اتنا وجد، اتنا شوق، اتنا رغبت اس میں ہونی چاہیے۔ تو عزیز دوستو، یہ ہمارے نبی نے طریقے بتائے۔ ویسے تو وہ مالک ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ وہ پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔
زمین و آسمانوں میں جتنی ذی روح مخلوقات ہیں وہ ان کے ٹھکانے پر جہاں جہاں پر وہ رہتی ہیں وہ مالک ان کو رزق پرووائڈ کرتا ہے. وہ مالک ہے, وہ رازق ہے. اگر وہ رزق نہ دے تو اس کی صفت رزاق بے معنی ہو جائے. لیکن جب انسان چل کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے, جب مانگتا ہے, جب وجد میں آتا ہے, اصرار کرتا ہے, ضد کرتا ہے, تو مالک پھر اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. پھر اس کی خواہشات کے مطابق اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. تو عزیز دوستو, یہ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. ایک تو کثرت دعا ہے, کثرت دعا ہے. فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے شرماتا ہے. بھئی خدا کی بارگاہ میں مانگنے سے کیا شرم, یہاں سے نہیں مانگنا تو کہاں سے مانگنا. اس لیے یہاں پر کوئی شرم و حجاب نہیں ہونی چاہیے. کھل کے مانگے, جو دل کرتا ہے مانگے, اپنی جائز خواہشات کے مطابق مانگے. دنیا بھی مانگے, آخرت بھی مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کسی چیز کی کمی نہیں اس کی بارگاہ میں. ایک دوئی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا. یہاں تو علاج تنگی داماں بھی تھا, یہاں تو انسانوں کا ظرف دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بڑا ظرف لے کر بندہ مانگنے کے لیے آیا ہے. اس کے ظرف سے بڑھ کر خدا اس کو عطا فرمائے. ایک تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا. یہاں تو علاج تنگی داماں بھی تھا, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جو بارگاہ خداوندی میں مانگنے سے گھبراتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا کی, میں دیکھ رہی تھی, آپ نے دعا کی, ثم دعا, دعا کرنے کے بعد پھر دعا شروع کر دی. ثم دعا, وہ دعا بھی ختم نہیں ہونے پائی تھی. ثم دعا, پھر آپ نے دعا کی. 3 مرتبہ آپ نے دعا کی. جب دعا پایا تکمیل تک پہنچی پھر دعا شروع کر دی. پھر دعا پایا تکمیل تک پہنچی پھر دعا شروع کر دی. تو بار بار آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے مانگو مجھ سے دعا کرو. ادعونی فاستجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے وہ جو تمہاری پکار کو سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب تم بے قراری کے عالم میں, جب تم ٹوٹ کر گرتے ہو اس کی بارگاہ میں, تو کون ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں جو تمہاری دل کی فریاد کو سنتا ہے اور تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے. ویسے وہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے. تو یہ تصور بالکل بھی باطل ہے کہ خدا ہم سے دور ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, خدا ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ترغیب دی. پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے بہانے, رحمت حق بہانمی جو ہے, مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑے بڑے ڈھیر نہیں چاہتی کہ بندہ کوئی عبادت کر کے, ریاضت کر کے بڑے انبار لگا دے عبادات کے پھر ہی اس کو معاف کیا جائے. نہیں, رحمت حق بہانمی جو ہے, رحمت حق بہانمی جو ہے, یہ دونوں ورڈنگ کا فرق ہے. ذرا اس کی پروناؤنسیشن سیم ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. پہلے مصرے میں ہے بہا نمی جو ہے, یہ الگ الگ جملے ہیں, اور دوسرے مصرے میں ہے بہانہ می جو ہے کہ اللہ کی رحمت کوئی بہت بڑے ڈھیر نہیں مانگتی انسان سے, لیکن اللہ کی رحمت کیا چاہتی ہے, رحمت حق بہانہ می جو ہے. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے, کوئی ایسا بہانہ بنے کہ میں بندے کو معاف کر دوں, کوئی ایسا بہانہ بنے. بہانے کون سے ہیں دوستو؟ حدیث پاک میں آتا ہے مختلف بہانے ہیں کہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. جب باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, یہ اسپیسیفک کر کے حدیث پاک میں یہ الفاظ بیان کیے گئے. حالانکہ ماں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, ماں کے قدموں کے تلے بھی جنت ہے, ماں کی فریاد بھی رب سنتا ہے, لیکن خاص طور پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور
اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو گرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس باپ کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ تو باپ کی بیٹے کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، اس کو رد نہیں کرتا مالک۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، جب کوئی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی خاتون پریگنینسی کی حالت میں ہو اور وہ جو ہے اپنے لختے جگر کو جنم دے رہی اس کیفیت میں ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حالت میں بیماری کی حالت میں ہو انسان تو وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر کہ عاجز اور مسکین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عاجز مسکین کون ہے؟ عاجز مسکین وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کی جیب دولت سے خالی ہو، وہ نہیں ہوتا۔ جو آ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، اپنی ناک کو خاک آلود کر لیتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں عاجز اور مسکین۔ جب وہ گر جاتا ہے تو وہ خدا کو پسند آتا ہے کہ مالک دیکھ، ایک ناک رکھنے کے لیے انسان کیا کیا جتن کرتا ہے۔ یہی میری عزت تھی، یہ میرا مقام تھا، میں نے تیری بارگاہ میں وہ رکھ دیا، میرے پاس یہی کچھ تھا۔ تو اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے، اس کی ادا پسند آتی ہے۔ تو عاجزی کی حالت میں جب بندہ گرتا ہے، پھر جب بندہ خوف سے ڈر جاتا ہے، تو ڈرے ہوئے انسان کی جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے مقام سے ڈر جائے، وہ کیسا عالم ہے؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا روز محشر اور دنیا میں بھی کہ وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں ڈر جاتا ہے، جس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیے لوگوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ملازمین اپنے باس سے ڈرتے ہیں، اپنے ادارے کے جو پرنسپلز ہیں ان سے ڈرتے ہیں، کوئی ایسے کام نہیں کرتے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جب انسانوں کی آنکھوں سے بندے کا تصور اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے اپنے خالق سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو مخلوق سے ڈرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ پھر اس کو یہ موقع ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر مخلوق سے ڈرے، وہ پھر ہر جگہ پر اپنے خالق سے ہی ڈرتا ہے۔ اور یہی تو اللہ فرماتے ہیں، یہی تو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، تخشون من الناس واللہ احق ان تخشوا، تم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ حالانکہ تم پر حق یہ بنتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ جب کوئی خدا سے ڈرتا ہے، اس کو یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے، یہ یقین اس کا بڑھ جاتا ہے، اور اس کا یہ یقین ڈیولپ ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وہ اپنے کام میں جو ہے بددیانتی نہیں کرے گا، وہ کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ جب وہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو پھر جو ہے وہ پھر کیفر کردار میں آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کو پنشمنٹ کیوں ہوگی؟ اس کی انکوائری کیوں ہوگی؟ اس کی پوچھ گچھ کیوں ہوگی؟ اس کے باوجود اگر وہ ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، پھر اگر اس کی انکوائری کی جاتی ہے تو پھر وہ تو بے گناہ ہے۔ لیکن جو انکوائری کرنے والا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کی انکوائری کرنے والا بھی کوئی سامنے موجود ہے، اس کی پکڑ کرنے والا بھی کوئی موجود ہے، کہ تو نے بلا وجہ ایک انسان کی انکوائری کی اور اس کو تو نے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، یا اس کو ملازمت سے فارغ کر دیا، یا اس کے لیے تو نے تنگیاں پیدا کی۔ تجھے تو میں نے ہوتا اس لیے دیا تھا کہ تو میری مخلوق کے ساتھ آسانیاں پیدا کرے، تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا رویہ اختیار کرے اور ٹالرنس کا مظاہرہ کرے۔ لیکن تو براجمان ہو کر بیٹھا اور تو نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور تو نے خلق خدا کے ساتھ نرمی کرنے کی بجائے ظلم کا رویہ روا رکھا، تو پھر یاد رکھ خدا کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ایک نہ ایک دن اس کا کیا ہوا اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے کیے کی سزا ہے، جو میں نے انسانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار، جو میں نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ تو اس لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ظرف کے مالک ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کی محبت ہوتی ہے، وہ انسانوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اعلیٰ ظرف اور عالی ظرف ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانوں کو جو ہے ان کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرتے بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔
تو عزیز دوستو، ایک حدیث پاک سنیے، مختصر سی حدیث پاک ہے، دعا پر بات ہو رہی ہے، توبہ پر، معافی پر، استغفار پر بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اگر باری کائنات ہو کر جن سے خدا بخشش اور مغفرت کے وعدے کرتے ہیں، وہ اگر ہر روز 100 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ یہ جو مشکلات طرح طرح سے رنگ بدل بدل کر آتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم معافی نہیں مانگتے، ہم توبہ استغفار نہیں کرتے۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، توبہ استغفار کی، اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت عطا کی۔ پھر وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ امام علی مقام، مجھے اللہ نے نورینہ اولاد عطا فرمائی ہے، آپ نے جو وظیفہ عطا فرمایا تھا وہ کہاں سے آپ نے عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو قرآنی آیت پڑھ کے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں معافی مانگتے ہو تو میں تمہیں مال و دولت بھی عطا کرتا ہوں اور اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرتا ہوں، اموال و بنین، مال اور اولاد کے ساتھ میں تمہیں تمہاری مدد کرتا ہوں جب تم معافی مانگتے۔ تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ 3 لوگ جو ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی اپنی زندگی کی جو ہے وہ خطاؤں کو یاد کر کے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے تھے، خالصتاً اپنے خالق اور مالک کی رضا کی خاطر اس کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ کشادہ کر دیا۔ یہ پوری حدیث پاک انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ لمحات گزارے ہوتے ہیں، جو جوانی کے لمحات ہیں، جن دنوں میں انسان جو ہے وہ تہجد کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے یا عبادات ریاضات کثرت سے کرتا ہے، کہیں پر وہ خدا سے ڈر گیا تھا، کہیں پر وہ غلط راستے سے بچ گیا، تو انسان ذرا گڑ گڑا کر اپنے ان لمحات کو جو نیکی کے لمحات ہیں ان کو بھی ذرا یاد کرے کہ مالک میں یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کرتا رہا ہوں، سب کچھ، مجھے دنیا کا خوف نہیں، مجھے تیرا خوف ہے۔ تو پھر اللہ ان اداؤں کی بھی لاج رکھتا ہے، اور یہ بھی ادائیں رنگ لاتی ہیں، اور یہ بھی انسان کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔